میں دی گئی ہے جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا ہے یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولیٹ ایڈ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے. یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ. کوئی کم بھی ہوتی ہے کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے. ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں. اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایس این جی پی ایل کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. پی ایس او کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز بڑے پیسے کمائیں، اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دے ٹیکس، جیسے ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں، وہ حکومت کی ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے دینے کے لیے، تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو، مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے، جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے، جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے ایس ایس جی سی کے اندر یو ایف جی ہے. یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس، $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں، دوحہ جا چکا ہوں، 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. اب 2.4 بھی، اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں، عاصم صاحب بھی گئے ہیں، دیگر لوگ، ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں. اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال، صرف ایس ایس ٹی سی کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے، اس سے تھوڑی سی کم ایس این جی پی ایل کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے، کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں، جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، باوقار لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کل بھی کہا تھا، میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگر میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ، مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، آئی ایم ایف کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا، وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر، کبھی سنگاپور کو چلے جاتے ہیں اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے، پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہوں. وہ اس قسم کی حرکت کریے. وہ اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، پتہ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید. یہ ملک اس طرح چلتے ہیں، ملک اس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، اللہ کی مہربانی سے ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں بڑے پریویلیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریویلیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریویلیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی وہ پریویلیج نہیں ہے.
اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے، اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، آپ کے کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک، یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے؟ 4,600 کا. 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں، یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں، اور یہ بڑا آسان ہے، یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا 3 سال پونے 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے، اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی، اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی. 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3,950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ 2500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ، 7,004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے گا، تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو، تو 3,000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے، اور 2,000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5,000 بچتا ہے، اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا صوبوں کو، 4,000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1,000 ارب روپے رہ گئے. 1,000 ارب میں پوری ہم کو اب، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1,500 ارب روپے، 1,100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1,000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، پوری ملٹری چلانی ہے، سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ان سب کو بھی فاٹا، ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے، جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے، دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں، اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں، تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1,000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے، یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان، بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں، اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے، 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی، ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی جی ڈی پی جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں. اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 7,000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، 2,000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے، اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، 9,500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال دوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی ادھر آ جائے گی، مجھے بورو کرنا پڑے گا اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اگر کوئی بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بجٹ کے پرٹیکولر نمبرز پہ ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا 2 منٹ بات کرنے کے بعد. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मिनिस्टर साहब ने आपको ये बिल्कुल वाज़े तौर पे हाईलाइट करने की कोशिश की कि हमें कितने मुश्किल हालात मिले, हमने किस तरह स्ट्रक्चरली रिफॉर्म किया है, मुश्किल फैसले लिए। मकसद पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, मकसद पाकिस्तान को ट्रैक ऑफ ग्रोथ पे डालना है, जिससे हम निकल के चले गए थे कहीं, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे। आपको खुद पता है कितने बुरे हालात थे हमारे। अब पॉइंट ये है, ये तो हमने अचीव करना था, लेकिन जो बात मैं आपको एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि इन हालात में भी हमारी फिलॉसफी इस बजट की ये रही है कि इन मुश्किल इक़दामात का कम अज कम असर पड़े एक आम आदमी पे। कम अज कम हमने बहुत से इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। उसमें चाहे आप BISP की एलोकेशन देखें, चाहे आप पेट्रोलियम की उसमें जो हम 2000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो देखें, चाहे आप आटा घी चीनी पे जो प्राइसेस कम करके हम रेगुलेट कर रहे हैं आप उसको देखें, चाहे आप एग्रीकल्चर में फार्मर्स को जो हम लेकर आ रहे हैं उनको सब्सिडी दिए ताकि हम स्ट्रक्चरल एग्रीकल्चर पे बूस्ट मिल जाए और हम खुद कफील हो जाए, बाहर से हमें खाने पीने की अशिया इंपोर्ट ना करना पड़े ताकि बाहर के ममालिक का इन्फ्लेशन हमारे यहाँ ना आए, वो भी तो हम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप ये देखें कि हमने जो एडिशनल टैक्सेस लगाए उनमें से कहीं एडिशनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसका बोझ एक आम आदमी पे पड़ता है। वो जितना एडिशनल टैक्स एफर्ट है वो उमरा पे है, जो साहिब सरवत लोग हैं उन पे है, प्रॉपर्टीज पे है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स पे है। ये हमारा एक एफर्ट है कि हम इस बजट को एक आम आदमी पे बोझ ना बनने दें। और एक बात जो ये शहबाज राना और बाकी लोगों ने बहुत एम्फसाइज की, ये बजट में एंटी इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं है। मैं एक गुजारिश आपसे करना ये चाहती हूँ, लेकिन जो हालात बाहर ग्लोबल कम्युनिटी में है वो तो हमारे सामने है। कैसे सुपर साइकिल में दुनिया चल रही है, उससे तो हम कैसे बचेंगे? पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, क्या हम ग्लोबल साइकिल बदल सकते हैं अपने लिए? नहीं। हाँ, जो हम कर सकते हैं वो हमने बजट में क्या क्या किया। अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए तो एंटी इन्फ्लेशनरी था। अगर हमने इस अपने बजट में जो बेसिकली एग्रीकल्चर पैकेज दिया वो एंटी इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम बाहर से नहीं लाना चाह रहे हैं। अगर हमने ये बजट डेफिसिट कम करने की कोशिश की है वो भी एंटी इन्फ्लेशनरी है कि हम नहीं चाहते कि कर्जे लें और हम आपके ऊपर इस पे आम आदमी पे इस पे बोझ डालें। अगर हम PSDP बढ़ाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आम जो डेवलपमेंट रहे ताकि लोगों की। पॉइंट ये है कि जो बाहर के हालात है वो तो हम रोक नहीं सकते। हमने अपना घर में जो जिस हद तक कर सकते थे वो हमने आम आदमी का ख्याल किया है। हमने इन्फ्लेशन को कम से कम रखने की कोशिश की है। हाथ पांव बंधे हुए हैं हमारे, जो हमारी कमिटमेंट्स है वो तो हमारे सामने, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जिस पे कर सकते हैं हमें क्रेडिट दें, वो हमने करके दिखाया है आपको। शुक्रिया। अच्छा, मैं 2-3 बातें आपको बता दूं जो डॉक्टर साहबा के हिसाब से मुझे वो है कि ये जो इन्होंने बात करी रिलीफ मेजर्स की कि बिस्प के अंदर हमने तकरीबन 100 अरब रुपए 35-40% हमने बजट बढ़ाया है। और जाहिर है कि वो हमारे गरीब भाई बहनों की ज़ख्मों पे कुछ मरहम रखने के लिए। हम ये जानते हैं कि बड़ी महंगाई का टाइम है और हमने कोशिश की है कि हमने अपने जो अमीर भाई हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनका शेयर लें और हमने कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम किए हैं। 2-3 जो मसले हमको नज़र आ रहे हैं बजट के अंदर जो अगले साल के अंदर, उसके हमने कुछ इंतजाम किए हैं। एक जो बड़ा मसला है वो खुर्दनी तेल का है। इस वक्त पाम ऑयल जो है वो $1600 $1700 का हो गया है। कल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के सदर से बात की खुद। हम पहले मेरे भाई मुर्तज़ा महमूद साहब बात करते रहे उनके वज़ीर से, कल उनके सदर से हमने इस लेवल पे लेके चले गए और मुर्तज़ा साहब चले भी गए इंडोनेशिया। और हम अभी भी जाके यहाँ के थोड़ी देर बाद मैं खुद भी मीटिंग चेयर करूँगा एक इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर एंड ऑल दैट, क्योंकि इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया था। लेकिन मसला ये है कि इतना महंगा हो गया तेल कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने जो बहुत ज़्यादा मैंने जो मराद दी और मैंने सीरियसली उनको बुला के कहा कि मैं आपको मराद दूंगा ऑयल सीड्स के ऊपर। हमने एक पैकेज रखा है 20 अरब रुपए का, हम जिसके अंदर इंटरवेंशन प्राइसेस भी देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं। कनोला पाकिस्तान के अंदर, कनोला एक हाइब्रिड होता है उसका, सरसों का।
हर जगह पे हर पाकिस्तानी सरसों का साग खाता है, मकई की रोटी खाता है, मकई से आप तेल बना सकते हैं, सरसों से तेल बना सकते हैं, कनोला उसका हाइब्रिड है उससे तेल बना सकते हैं। इसकी ग्रोथ नहीं है तो इसकी पैदावार नहीं है, तो इसके लिए हम नया एरिया थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हम अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 750 to $1 बिलियन का ऑयल सीड्स जो है वो हम मजीद पैदा करके यहाँ पे बताएंगे। तो ये एक अगला साल में हमको एक मसला नज़र आ रहा है जिसको करना, जिसके लिए हमने कोशिश करी है। दूसरा ये कि एक टाइटनिंग आएगी फिस्कल पॉलिसी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इतना डेफिसिट कम करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी की टाइटनिंग होगी। अगर आप बैंकों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर आप साहिब सरवत लोगों से 50 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2%, अगर आपने 30 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2% टैक्स लगा दिया, 30 राइट, तो 2% टैक्स मजीद लगा दिया है। अगर आपने घर की लेन देन पे प्रेजेंटिव इनकम टैक्स 1% से 2% कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो लोकल पाकिस्तानी है जिनकी ओवरसीज जायदादें पड़ी हुई हैं जो डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर अगर 1% टैक्स लगा दिया है। वेकेंट प्लॉट्स पे प्रिज्यूम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो हमने टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया है। एक जगह पे जहाँ पे अभी IMF, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी IMF इस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर भी, फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगे, तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले 1 लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर जाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है, सॉरी शबाज, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है थोड़ा सा कम हो रहा है। इसी तरह हमने पहली मरतबा एक कोशिश करी है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को फिक्स टैक्स कर हम लोगों को रेट में लेकर आएँ। और चेयरमैन साहब ने, आसिम साहब ने मुझसे ये कहा है कि वो 25 लाख दुकानदार को इंशाअल्लाह ताला इस साल टैक्स नेट में लेके आएंगे, तो पहली मरतबा उनको टैक्स में लेकर आएंगे। हमने और भी छोटी छोटी चीज़ें की। हम सिर्फ 3,000 से, आम दुकानदार को सिर्फ 3,000 से 10,000 रुपये में देंगे और उनसे फाइनल होगा। उसके बाद इनको एक सिर्फ रिटर्न भर दें, टैक्स दहंदगान बन जाए, उसके बाद इनको कोई इनसे वो नहीं होगा। एक बड़ा रिलीफ दे रहे हैं और इनको बहुत ही माइल्ड टैक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन इनको नेट में लेकर आ रहे हैं। एंड आई थिंक उनको बड़ी आसानी हो जाती है ज़िंदगी की। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की है करने की। कुछ न कुछ अभी अगले 15 दिन के अंदर असेंबली के अंदर डिबेट होगी, सेनेट में डिबेट होगी, कुछ न कुछ हुक्म ज़रूर रह गए होंगे। आपको पता है कि ये रातें जाग के लोगों ने काम किए हैं। और कुछ चीज़ें जो है वज़ीर आज़म ने एक आध चीज़ जो मेरी जो सिफारिशात थी उसको मुस्तरद भी किया है। तो कुछ 15 दिन में कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस होंगे, बट दैट इज दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। तो थैंक यू वेरी मच। और इस बार शोएब निज़ामी साहब से लास्ट टाइम सवाल नहीं पूछवाया था, तो ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, इससे शुरू करवा देंगे। क्या लगा दे माइक करीब ले। अच्छा नहीं, हमने ये बात की थी कि ये लीकेजेस का एक अंदाजा है कि 3 ट्रिलियन होगी और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम इसकी एक कमेटी बनाएंगे और इसके ऊपर एक टास्क फोर्स जो है वो काम करेगी। तो अब ये इसकी मर्जी है, वो सिर्फ शोएब निज़ामी के पास मैंने कह रहा था। एक मिनट में तो वज़ीर आज़म साहब ये काम करेंगे। स्कैनर का कोई चेयरमैन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, इसके 2 पार्ट्स थे। एक तो जो हमारा लॉ है उसके अंदर लीगल प्रोविजंस के टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमने इन्फोर्समेंट करनी है वो सारी प्रोविजंस हमने डाल दी हुई हैं। सेकंड पार्ट ये है कि जी अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्कैनर्स जो हैं वो कुछ तो लगे हैं कस्टम्स के, कुछ अभी आ रहे हैं क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, ट्रैक एंड ट्रेस है, POS है, वो नेक्स्ट ईयर में उनका स्कोप भी हम एनहांस कर देंगे। जी देखिए ये बात दुरुस्त है। और जो मैं शुरू में गुजारिशात कर रहा था कि हमने कहाँ पे, हर जगह पे हमने कोशिश करी है कट लगाने की। वफाकी हुकूमत के भी खर्चे हमने बहुत जगह पे कट किए हैं। कल आप देखें कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के बजट भी कट किए हैं। लेकिन अगर कोई लाइक आई सेड कि अगर कोई ऐसा मसला है, हमारे कश्मीरी हमारे भाई हैं और उनकी वज़ीर आला मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। लेकिन हमने हर जगह पे कट लगाने की कोशिश की है। जी
کے نمبر میچ نہیں کرتے. جتنا انکریز آپ نے کیا ہے پرائسز میں تو اس لحاظ سے آپ کا اوور آل سائز کام ہے, تو آپ کا بجٹ اوور شو نہیں کرے گا. پرائیویٹ نیوز 17 سال جو شو کیا ہے 152 کا, یہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ اوور شوٹ والی ذرا بات پھر سے سمجھا دو, مجھے سمجھا نہیں ہوں. آپ کی سر پرائسز انرجی یہ تمام پرائسز آپ کی بڑھ رہی ہیں, فیول کاسٹ آپ کی اوپر جا رہی ہے, پیٹرول کی ویلیو آپ نے 50 روپے کی لیٹر لگا رہی ہے, تو عوام کے اوپر جو بوجھ پڑے گا وہ تو پڑے گا. آپ کا اپنا بجٹ بھی گورنمنٹ کا ملٹری کا بجٹ وہ آؤٹ ہو جائے گا, سویرین گورنمنٹ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. ملٹری گورنمنٹ 2.7% انکریز ڈیوائس کے اوپر دیا ہے, میں اوپر والے نکال کے بتا رہا ہوں, 2400 کے اوپر بات نہیں کر رہا, 1500. آپ کا جو دوسرا ہے سویرین گورنمنٹ کا 550 کروڑ روپے ہے, یہ بھی آپ کا آپ نے انڈر اسٹیٹ کیا ہوگا یہاں پہ بجٹ ایپریجلی, کیونکہ جتنی انکریزز آ رہی ہیں آپ نے بھی پے کرنی ہے میرے ساتھ, تو وہ بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اگر یہ سارے نمبرز آپ ایڈ اپ کرتے ہیں, ٹرو بجٹنگ کرتے ہیں, تو آپ کا جو اوور آل سائز آف دا بجٹ ہے اٹ ول کراس 10,000 بلین. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں, تو اگر آپ کا پرائمری سرپلس نہیں ہوتا which you are to give to the IMF, تو پھر آپ کی ساری ایکسرسائز اب سوال سمجھ گیا میں آپ کو. دیکھیے ایک پیسہ از اکاؤنٹڈ فار ان دا بجٹ. آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے جو سیلری ریز دی ہے, تو سیلریز اکثر نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے سیلریز اینڈ پروویژن. اس بار ہم نے پروویژنز رکھے ہیں 200 ارب روپے کے. نہیں آپ حساب میں آپ کو کر کے دوں گا, اس میں پیسے بچتے ہیں. ہاں لیکن اس میں جو ابھی ہم نے سیلری انکریز دی ہے اس سے میرے پاس ابھی بھی تقریباً 100 ارب روپے تھوڑے سے اس سے کم بچ رہے ہیں پروویژنس کے اندر. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. تو کوئی اس میں آپ کو ایک سچ بتا رہا ہوں کہ جو ہم آپ کو تو سارے پیپر مل جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہمارے دیکھیں یہ جو ہم بجٹ دیتے ہیں نا, یہ قوم کو اس کے پیسے کا بجٹ دے رہے ہیں. ہم بجٹ جو ہے وہ آپ کے ٹیکسوں پہ چلتا ہے, یہ ملک آپ کے پیسوں سے چلتا ہے. ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے, آپ تو ہمارے وہ ہیں اپنے امپلائرز ہیں, تو آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولا ہے. جو نمبرز ہیں وہ لکھ کے دیے ہیں آپ کو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا بجٹ کیا ہے, تو وہ بھی 523 ان کے کیا بجٹس ہے اور کتنے گرانٹس ہیں, وہ بھی سب کچھ لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے نہ لکھی. جو مجھے پورا نمبر یاد نہیں ہے, لیکن جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے. جی میں آؤں گا مجھے. مہنگائی کا ٹارگیٹ ہے وہ ان ریئلسٹک نہیں لگ رہا, کیونکہ پیٹرولیم لیوی سے اور یہ سارے میجرز لینے سے مہنگائی تو بہت اوپر جائے گی اگلے سال. سیکنڈ کوشچن تھوڑا سا یہ ہے کہ EOBI کے تحت جو لوگوں کو بینیفٹ ملتا تھا اور اس کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی, تو لوگوں کی کچھ اس طرح سے کمپلینٹس ہیں کہ وہ تھوڑی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو ٹیکس میجرز ہم نے لیے ہیں, مثال کے طور پر اگر انکم ٹیکس تھوڑے سے کسی کے بڑھائے ہیں, سپر ٹیکس بڑھایا, بینکوں سے جنہوں نے بینک جو ADR کم کرتے ہیں, ایڈوانس ٹو ڈپازٹ, یہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے, لیکن اب پبلک کے اس کے لیے کہہ دوں کہ بینکوں کی آمدن کے 2-3 ذرائع ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز خریدنے, گورنمنٹ کو قرض دینا شروع کرتے ہیں. گورنمنٹ کو قرض دیتے ہیں تو اس کے اندر ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے, اور کوئی گورنمنٹ تو ظاہر ہے ڈیفالٹ نہیں کرتی ہے, تو وہ آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے تاجروں کو دیں, کسانوں کو دیں, بزنسز کو دیں, جس سے کہ ملک میں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. بینکوں کو اگر وہ دے رہے ہیں کسانوں کو, چھوٹے تاجروں کو, بزنسز کو, تو ان کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا, اور اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کا ٹیکس ریٹ زیادہ ہوگا. تو یہ ADR کے حساب سے ہم نے کیا ہوا ہے. اس سے میرے خیال سے یہ انفلیشنری ٹیکس نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری چیزوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ انفلیشنری ٹیکس نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ اگر جو PDL لگے گا تو PDL جو ہے وہ تو انفلیشنری ٹیکس ہے. جی میں ایک بات اور گزارش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے اس بجٹ میں ہم نے, اور اس سے پہلے ہم نے وہ میجرز بھی لیے ہیں جو POL کی کنزمپشن کم کرے, جو امپورٹ کو کمپریس کریں. یہ دونوں میجرز انفلیشن کو کم کریں گے. ہم نے ہو یہ رہا تھا جب سستا پیٹرول دے رہے تھے تو پیٹرول کی ڈیمانڈ آرٹیفیشلی 20% بڑھ گئی تھی, اور وہ پاس آن ہو رہی تھی, نظر آ رہی تھی اکانومی. اب جب ہم نے اس کو ٹائٹن کیا ہے, آپ وہ اس میں بھی دیکھیں گے کمی, آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کنزمپشن کم ہے, امپورٹ کم ہے, تو یہ اینٹی انفلیشنری ہے. اور جو باقی کے میجرز ہیں اس سے کمرشل ایکٹیویٹی وغیرہ میں بھی کمی آئے گی. تو یہ کم, ہم ایمبیشس ضرور ہے بٹ اتنا انچیویبل ٹارگیٹ نہیں ہے. EOBI کا میں ابھی ہم نے EOBI کی مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, اس کو ایڈریس نہیں کیا, وہ کر لیں گے تھوڑے دنوں میں. جی بہت کام نہیں کیا, جو پروگرام بند ہو گیا, ہمارے حکومت کے
मर्ज किए थे खेती के में, उनको 2023 तक टैक्स एग्जेम्पशन खेती के अंदर कोई टैक्स नहीं है, लोगों को गाइड करें। अभी इस बजट में उनको एफडी लगा दी गई है, क्या उसकी नहीं, अगर बजट बुक्स में है तो मैं माजरती कर सकता हूँ, कोई फाटा के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। पिछली हुकूमत ने, अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत में 2018 में एक नया टैक्स लगाया था और 2021 में शायद ये शौकत तरीन साहब ने वापस ले लिया था, और अभी उसके एक आउटस्टैंडिंग क्लेम्स चल रहे हैं, उसका मसला हमको सॉल्व करना है। लेकिन हमने तो ये तो मैं खुद वजीर खजाना था जब हमने फाटा को ब्रेक दिया था, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। मेरे ख्याल से आप भी डबल चेक कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ बारी बारी कर ले जी। SOEs पे आपका सवाल ये था कि हम प्राइवेटाइजेशन का क्या प्लान है। देखें, प्राइवेटाइजेशन का प्लान करना चाहिए। SOEs के अंदर आपकी जो बड़ा प्रॉब्लम है, देखें ये 10-12 कंपनियां हैं, ये बाकी छोटी छोटी कंपनियों को छोड़ दें, 10-12 कंपनियां हैं। एक आपकी 8 या 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, 2 आपकी बड़ी तेल अपने गैस की कंपनीज हैं, दोनों सुई कंपनियां, लेकिन सबसे पहले जो है वो और PI और स्टील मिल, और अगर कभी आप रेलवे को कंपनी करके वो कर लें तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन प्रेजेंटेशन भी ली है, मैं नहीं जा सका था। हमारा पूरा इरादा, और जो आपने वो उसकी निशानदेही कही जो बिक्की बलो की और बिक्की और हवेली, वो भी रेडी टू सेल है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे। मेरी बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन से, लेकिन मैं अशरफ भाई, हमको प्राइम मिनिस्टर का पूरा इरादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि हम कुछ कंपनीज के शेयर्स भी ऑफलोड करेंगे मार्केट में या डायरेक्टली, और आप ये भी देखेंगे कि हम 1-2 बड़ी कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन मैं अभी ये कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। मेरा एक छोटी सी बात है और 2 क्वेश्चन है छोटे-छोटे। बात यह है कि जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा किया गया है, इसका इतलाक क्या जो एडहॉक लीव है उसको मर्ज करके उस पे होगा या पहले मर्ज करेंगे और बाद में होगा? दूसरा, जो एग्जेक्टिव अलाउंस अफरान को देने की जो काबीना ने अप्रूवल दी है, क्या वो भी इसी बजट में लागू होगी? और जो क्वेश्चन है वो ये है सर कि आपने कहा कि पिछली हुकूमत ने जो है वो माहिदे की खिलाफवर्जी करके जो है वो मुल्क को इंटरनेशनल में गया। अगर इंटरनेशनली किसी माहिदे की खिलाफवर्जी होती है तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या आपने गवर्नमेंट के साथ अंडर हैंड डील कर रही है? क्योंकि आपने आपने कहा था कि जो फायदा केस में जो सेक्शन 1 to 6 की उसमें अमेंडमेंट करके पिछली गवर्नमेंट ने इमरान खान ने खुद को और अपने उसको चेयरमैन को NRO किया था, आप उसको अमेंड करेंगे, वापस करेंगे, वो भी उसने वापस नहीं की। और दूसरा ये कि ये जो माहिदा किया है इसकी भी वायलेशन की है। अगर वायलेशन की है और मुल्क की महल तक पहुंचाया है, तो आप उनको ये बताने के लिए तो नहीं बैठे ना कि उन्होंने वायलेशन की है। अगर वायलेशन की है तो इदारे आपके पास हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, उस दिन भी गालिबन ये बात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि देखें मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं पिछली हुकूमत के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करूं। जो खान साहब ने जाके हमारे ऊपर केसेस करे थे, उसी में 4 साल बिगाड़ दिए और मुल्क को इस नहज पे ले आए। अगर आज मुल्क जो बिगाड़ हुआ है उसमें एक बड़ी वजह ये नहीं है कि खान साहब जनरली नाअहल थे, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, वो तो है ही कि वो नाअहल थे, खुद भी नाअहल थे, टीम भी उनकी नाअहल थी, और उसके अंदर ये भी मुझे पता है कि खुद बुद्ध के अंदर भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे। कभी यहाँ हमने सबकी ने हीरे की बात सुन ली है, हम सब ने रावलपिंडी रिंग रोड में क्या हुआ है उसकी बात सुन ली है, हम सब ने सुन लिया है कि 48 रुपए की चीनी बेच के 96 रुपए की चीनी आई है, हम सब ने सुन लिया है कि किस तरह तहाइफ दिए जाते थे, अब तहाइफ का नाम दिया जाता है रिश्वत को। ये सारी बातें हम हमारे सामने। लेकिन अगर वजीर खजाना की हैसियत से अपने काम छोड़ के अपना इमरान खान के पीछे लग जाऊं उसको प्रोसिक्यूशन करने में, तो फिर अपना काम कौन करेगा? तो ये ठीक है, हुकूमत के कुछ इदारे होने चाहिए जो ये करते हैं, आपकी बात दुरुस्त है। वो जो आपकी बात है वो एकदम बात वाली वतन वाली बात है, वो अगर रह गई है तो उसको मैंने कह दिया था, वो रह गई है तो उसका अमेंड कर लेंगे। जी, ये जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो क्लॉज था, ये जिस ऑर्डिनेंस के तहत आया था वो लैप्स हो गया, इसलिए दोबारा से रिवाइव हो गया। ओके, तो उसको अलहदा बजट में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात जी। तनख्वाह इजाफा जो है वो अभी मुझे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 2017 के पे स्केल पे लगी है, तो पहले वो तनख्वाह में लगी, उसके बाद फिर वो मर्ज हो। ये हामिद साहब जवाब देंगे। 17 के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट पे जो आते हैं वो सब जैसा जरा माइक करीब कर लें।
سر آپ نے جو بھی بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ فسکل کنسولیڈیشن کا بجٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کیا ہے فسکل کنسولیڈیشن کا بجٹ اور پیٹرولیم لیوی آپ لگا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گروتھ اور انفلیشن کا ٹارگیٹ کیا آپ کا ریئلسٹک ہے؟ دوسری چیز کر لیں چھوٹی سی کے ساتھ یہ کہ آپ ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں، ایس او ایز کی بات کرتے ہیں، اور جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے فسکل کنسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ این ایف سی ریوارڈ جو ساتھوں ہوا تھا یہ آپ کے دور میں ہوا تھا سر، جو آپ نے کہ آپ کی دور میں اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ پروونسز جو ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو انکریز کریں گے، وہ آج کے کتنا عرصہ ہو گیا امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو ڈیٹ سروسنگ پہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، یہ کیا گورنمنٹ نے دی تھی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یا یہ جو پی ڈی آئی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ ایس او ایز کے ایشوز بہت عرصے سے چل رہا ہے سر، کسی گورنمنٹ نے، ہر گورنمنٹ آ کے یہ کہتی ہے لیکن کسی نے کوئی مکمل نہیں کیا اس کا۔ میں دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این نے لیا یا پی اے ٹی آئی نے لیا یا کس نے لیا ہے، ڈیٹ سروسنگ تو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، تقریباً سب ملا کر شاید 9 یا 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں، جتنی میاں نواز شریف نے اپنے 9 یا 10 سال میں 3 ادوار میں ڈیٹ لی، اس سے ڈبل عمران خان نے 4.25 سال میں ڈیٹ لے لی، اس سے ڈبل، شاید ڈبل سے تھوڑی سی زیادہ، تو یہ بات پہلے ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ نواز شریف سے ڈبل ڈیٹ عمران خان نے بڑھائی، اور نواز شریف 10 سال وزیر اعظم رہے تو عمران خان 4.25 سال رہا جتنوں نے لیا آج تک، اور یہ بات جو مریم باجی بھی مجھے یاد دلا رہی ہیں کہ جتنوں نے لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین اور جتنے محمد علی بوگرا، چودھری اسماعیل اقبال چندری گر، جتنے وزراء اعظم آئے پاکستان کے اندر، اس کے اندر آپ فوجی وہ بھی دیکھ لیں، صدور ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء، مشرف صاحب، دوسرے جو پرائم منسٹر تھے ان کے نیچے محمد خان جنیجو، ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، جتنے وزراء اعظم آئے، آخر میں پھر نواز شریف، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، شاہد خاقان عباسی اور ناصر الملک، اور اس سے پہلے معین افضل جو کہ کیئر ٹیکر تھا، ان سب راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی، ان سب کو گنے، اور 15 دن کے لیے وہ بھی آئے تھے جو بلک شیر مزاری، ان سب کو جتنا ڈیٹ لیا اس کا 80% ڈیٹ عمران خان نے لیا، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو اگر عمران خان آئندہ کبھی بولے نا کہ میں نے ڈیٹ میں ادھار کم کرنے آیا ہوں، تو اس سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جی دیکھیں، گروتھ اور انفلیشن بھی بالکل ٹارگیٹس ہیں ہمارے، بالکل ہمارے ٹارگیٹ ہے، لیکن پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ فسکل کنسالیڈیشن ہے۔ پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ملک کو ایسی نہج سے ہٹانا ہے جہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے۔ پہلا ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم سری لنکا تک نہ چلے جائیں، ہم کو پہلا ٹارگیٹ اپنے ملک کی فائنینس کو بچانا ہے۔ دوسرا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے عوام کو، غریب عوام کو ریلیف دینی ہے جب ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم پاکستان نے سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم نکالی ہے، جس کے تحت 786 میں ایک مرتبہ یہ بتا دوں پھر سے تاکہ جن کو فون کرنا ہے وہ کر لیں، میسج کرنا ہے وہ کر لیں، 786 پہ جو ہم کو نمبر بھیج سکتے ہیں، جو ہماری بہنیں 786 پہ جو نمبر بھیج سکتے ہیں، اپنے آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر بھیج سکتے ہیں، CNIC کارڈ کا آپ بھیجیں اگر آپ کی انکم 40,000 سے کم ہے، اور اگر آپ NSP یا NSPR کے سروے میں ہیں تو ہم آپ کو فوراً انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر، جون کے مہینے میں 2,000 دیں گے، اور ایک مرتبہ آپ رجسٹر ہو گئے تو اگلے سارے سال 2,000 ملتے رہیں گے، اور جو BISP کی خواتین ریسیپینٹس ہیں ان کو تو اس کے علاوہ مل ہی جائے گا 2,000 روپے۔ تو ہم نے یہ غریبوں کی جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کوشش کی ہے، ہم سارا سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے اندر سستا آٹا اور سستی چینی بیچتے رہیں گے، اور مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی حمزہ نے پنجاب میں بھی یہ پروگرام کیا ہے سستے آٹے کا، اور میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں باقی تینوں وزیر وزراء سے، وہ بھی میرے بھائی ہیں، مراد علی شاہ ہوئے، محمود خان صاحب ہوئے، قدوس پسنجو صاحب ہوئے، کہ وہ بھی سستا آٹا اور سستی چینی کے اوپر توجہ دیں۔ جی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، صوبوں پر آتا ہے جو مسئلے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے سے یہ بتا دیں کہ اس وقت ہمارے جو ٹیکس کیسز ہیں وہ تقریباً 1,300 کروڑ روپے کے مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ IMF کی جانب سے اس پہ خاصی بحث کی گئی ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ فوری طور پر ان کیسز کو جو ہے نا وہ یا تو ریکوری میں آئیں یا پھر ان کیسز کو ختم کیا جائے۔ یہ جو کیسز کی بات ہے اس پہ میں کہہ دوں کہ جو ہم نے کل ایک چیز کی ہے وہ بڑی میرے خیال سے سگنیفیکنٹ ہے، یہ شاید آپ لوگ انڈر رپورٹ کر رہے ہیں، جو ADRC کا ہم نے کیا ہے۔ ابھی تک یہ تھا کہ جو عملہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون اس کا ADRC کا ہیڈ ہوگا، اب ہم نے کہا ہے کہ FBR ایک سلیکٹ کرے گا، ایک سلیکٹ جو بزنس مین ہے وہ ڈسپیوٹ والا کرے گا، اور وہ دونوں جو ریفریز ہیں وہ مل کر ایک تیسرا ریفری جس کو امپائر بولتے ہیں وہ چوز کرے گا،
اور جو 2 لوگ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا. دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ چینج ان ڈسپیوٹ ریزولوشن. نمبر 2, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں, یہ میری آفر ہے تمام بزنس مین کو, پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنس کو, کہ جتنے کیسز آپ کے FBR کے اندر ہیں, آپ کے کورٹ میں ہیں, اگر آپ وہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں, ہم بھی ریڈی ہیں کیس واپس لینے کے لیے. آئیے ADRC میں بیٹھتے ہیں, 2-3 مہینے میں ریزالو کرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود ریزالو کرنے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میں FBR کے ریونیو کے لیے بھی ریزالو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کا کسی بزنس مین کا لیجیٹیمیٹ حق ہے, ہماری سے غلطی ہے, تو ہم اس کو پیسے واپس دیں گے. اگر ہمارا حق ہے تو ہم کو پیسے مل جائیں. اور لیکن یہ ریونیو میجر نہیں ہے, یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میجر ہے کہ یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو. میں تو وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے کہ NFC بٹھا لے. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے, جو تیمور جگڑا صاحب بھی کہتے ہیں, اور ایک دم لیجیٹیمیٹ بات ہے ان کی, کہ KP کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے. تو لیکن اس کو KP کی پاپولیشن کو اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائے, 10 سال سے آپ نہیں بیٹھے ہیں, مطلب بیٹھے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکے, ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لیں. اگر نہیں کرنا تو یہی پرانا فیصلہ چلتا رہے گا, لیکن اگر کچھ بات کر لیں ایک مرتبہ, تو یہ سب بھائی آپس میں بیٹھ جائیں. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا اس دن کہ نیشنل اکنامک فورم پہ محمود خان صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے. مجھے بڑی سیریسلی افسوس ہوا. مطلب وہ ملک کے چیف منسٹر ہیں اس ایک بڑے صوبے کے, اور اگر پرائم منسٹر صاحب اور ہم تمام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور سارے ریلیونٹ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور PHDP کی بات کر رہے ہیں, جس میں KP بھی ہمارا فیڈریٹنگ یونٹ ہے, ہمارے بھائی ہیں, تو محمود خان نہ آئے, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی کیا مطلب کیا وہ تھی کہ وہ نہ آئے. جی کرنے کا کہا. پہلا والا دوہرا دے کیا نہیں سر, میں سمجھا. اور چائنا سے جو ریسیو ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی. اس کرنٹ ایئر میں 490 بلین رکھی تھی, جو نیکسٹ ایئر اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں رکھی تھی. تو کیا یہ اگریڈ کیا جائے کہ IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا, چائنا کے ساتھ ہمارے معاملہ سچ نہیں ہو رہے. دوسرا سر, آپ کے خیال میں یہ جو سارے آپ نے اقدامات کیے ہیں ایکسپینڈیچر کے اوپر اور خاص سے ٹیکسوں میں اور PDL وغیرہ, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی آپ کے جو BSP کے اس کے جو الوکیشن سے وہ بڑھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگلے سال اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو آپ کو BSP کی اس میں اسکیل بنانا پڑے گا اور ان کو بھی میری خواہش ہے کہ جی. تیسرا جو آپ نے پہلے بھی سوال اور آپ نے جواب نہیں دیا, یہ حالات اس قسم کی جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ جو سرکاری افسران کے لیے الاؤنس کی اتنا بڑا جی میں بات کرتا ہوں. میں دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی بیسک ریسیپینٹ نہ رہے, کہ کسی کو ہم ضرورت نہ پڑے کہ ہم اس کو 2000 یا 2500 روپے یا 3000 روپے جو ہے وہ ماہانہ ان کو ہم اسٹائپنڈ دیں. لیکن اس وقت ملک کے اندر 37% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے ہے. اور آپ جانتے ہیں خلیق صاحب کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ وزیر اعظم, میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیریسلی, یہ خود ہی کمز فرام اے پریویلیجڈ فیملی, لیکن ہی ریئلی ہیز اے سوشل جسٹس سینس ان ہز ہارٹ, مچ مور سو دین آئی ڈو. سارا دن یہ بات کرتے رہتے ہیں, مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مفتاح یہ کر لو, دیکھو غریب تمہیں دعائیں دیں گے, غریب تمہیں دعائیں دیں گے, غریب تمہیں دعائیں دیں گے, یہ اکثر بولتے رہتے ہیں. اور ان کے دل میں ریئلی غریب کا دل دھڑکتا ہے. مطلب میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف, میں بہت مسلم لیگرز کو جانتا ہوں کہ شہباز شریف سچ مچ یہ سوچتا رہتا ہے, ہر میجر پہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ غریب کے لیے کیا ہوگا. اور یہ جو پیٹرول ڈیزل اسکیم تھی, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے ریزسٹ کیا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کو, میں نے ریزسٹ کیا. میں کہا سر ون ٹائم کر لیں یا کوارٹرلی کر لیں, اور میں شروع ہوا تھا کہ 600 روپے مہینے سے کر لیں. میں سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے کوئی حساب لگایا تھا کہ 25 روپے پر لیٹر اگر ایک آدمی کو لگ رہا ہے اور 25 لیٹر لے رہا ہے تو 650 روپے بنتا ہے. تو میں کہا 600 روپے راؤنڈ کر کے کر لیتے ہیں. وہ وہاں 3000 پہ شروع ہوئے, پھر ہم نے 2000 پہ وہ کیا. تو شہباز شریف ریئلی وانٹس ٹو ہیلپ دا پور اینڈ ہی انڈرسٹینڈس, آئی تھنک بیکاز ہی از بین ان پالیٹکس فار آل دیز مینی ایئرس. تو ان کا اتنا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ہوتا ہے. جب میں اس دن بجلی کی بات کر رہا تھا, میں آپ کو ایک سیریسلی قصہ سنا. بجلی کی بات کر رہا تھا ہم لاہور سے نکلے, میں اور شہباز شریف صاحب ان کی گاڑی میں, تو ٹریفک روکی ہوئی تھی. تو شہباز شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ ٹریفک روکی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی بات ہوئی تھی کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کسی کو نہیں روکو گے. تو وہ ان کے جو سیکرٹری تھا وہ کہہ رہا تھا 30 سیکنڈ ہی رکی ہوئی ہے, لیکن گاڑیوں کی لائن دیکھ کے ہم کو لگ رہا تھا کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ رکی ہوئی ہے. وہ پھر بھی آرگیومنٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہ کرو. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مفتاح دیکھو گرمی کتنی ہے, آپ لوڈ شیڈنگ ختم کریں, 0 پر لے آئیں. میں
फिर मैं शहबाज शरीफ को, मैं उस वक्त तो मैं कहा जी सर, लेकिन फिर मैं उनके पास गया हूँ, मैं कहा मैं सर ये जो पीटीआई के हमारे भाई हैं जिन्होंने नहीं खरीदा एलएनजी वक्त पे, जिन्होंने दूसरी चीज़ें नहीं खरीदी और अब मुझे स्पॉट पे मजबूर कर रहे हैं खरीदने पे, वो इतने महंगे हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ जीरो लोड शेडिंग। और जून के अंदर, वैसे मैं आपको बता दूं, ये बात भी क्लियर हो जाए कि जून के अंदर तो आपके पास, अगर आपके पास हर किस्म का ईंधन होता फिर भी लोड शेडिंग होती, क्योंकि आपके पास नामुकम्मल था जो कैपेसिटी थी। ये लोगों को एक गलत